میڈیا والے تشریف فرما ہیں۔ ہمیشہ سے میڈیا نے جب بھی کسان اتحاد نے پریس کانفرنس کی اور ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ آج ہم جناب سید عاصم منیر جو ہمارے آرمی چیف تھے اور اب ان کو فیلڈ مارشل بننے پر اور ایئر چیف احمد بابر کو 1 سال کی ایکسٹینشن ملنے پر مبارکباد دیتے ہیں، اور پرائم منسٹر کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری افواج پاکستان نے جس طرح بہادری سے دشمن کے گھر میں گھس کر ان کو نشانہ بنایا اور ان کی اہم تنصیبات کو تباہ کیا۔ دشمن نے کیا کیا؟ ہمارے معصوم بچے اور سولین آبادی پہ اس نے فائر کیا، اور ہماری فوج نے دشمن کی ایئر فیلڈ، ان کے بیس اور اہم اور ان کا جو S-400 کا جو میزائل ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس کو نشانہ بنایا۔ تو ہم پاک فوج کو، ایئر فورس کو، نیوی کو اور تمام اداروں کو جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا، اور خاص کر آرمی چیف حافظ عاصم منیر صاحب نے جس طرح بہادری سے ان کی سپیچ دیکھی جنگ سے پہلے، جس طرح اس نے قوم کو موبلائز کیا، جس طرح اپنی فوج کے ساتھ اگلے مورچوں کے ساتھ کھڑا رہا اور اپنی فوج اور ملک کی سلامتی کے لیے جو انہوں نے اہم کردار ادا کیا، جس پہ ہمارے پرائم منسٹر نے اور ہماری کابینہ نے اس کو فیلڈ مارشل کا اعزاز سے نوازا۔ ہم مشکور ہیں پرائم منسٹر کے، اور ہم آرمی چیف صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ دشمن جو کہتا تھا کہ میں دنیا کی پانچویں پاورفل فوج رکھتا ہوں، اکانومی میں دنیا میں تیسرے چوتھے نمبر پہ ہوں، اور میں پاکستان کو تباہ و برباد کر دوں گا اللہ کے حکم سے، کیونکہ ہم کلمے کے نام سے ہمارا پاکستان بنا تھا اور آج بھی قائم ہے، اور آنے والے دور میں اور قیامت تک پاکستان قائم رہے گا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ ہماری پاکستان کی فوج، ہماری آرمی اور ہماری عوام جو ہر وقت نماز میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جو جوان ہیں وہ اس لیے نہیں لڑتے کہ اس کی 50,000 تنخواہ ہے، وہ اس لیے لڑتے ہیں کہ اپنے جانوں کے نذرانے دے کر وہ اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ جب ہمیں شہادت نصیب ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا، تو ہمارا جوان جو ہے وہ شہادت کے جذبے سے جنگ لڑتا ہے، اور اللہ کا کرم ہے اس جذبے سے انڈیا کو اور جو دنیا کی پاور کہلاتا تھا اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ انٹرنیشنل میڈیا دیکھ لیں، پاکستان کا میڈیا دیکھ لیں، اب انڈیا کا میڈیا دیکھ لیں، جو انڈیا کا میڈیا ہر وقت اس کو کہتا تھا کہ میں نے اسلام آباد پہ قبضہ کر لیا، میں نے لاہور پہ قبضہ کر لیا، اب وہی میڈیا کہتا ہے کہ مودی صاحب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ رافیل ہوں گے تو میں پاکستان کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ اب رافیل یقین کرو وہ پاکستان کی حدود میں آئے نہیں، اپنے جب ایئر بیس سے اڑ رہے تھے ہم نے ان کو اڑنے نہیں دیا۔ ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم، ہمارے جنگی طیاروں نے جس طرح ہمارے شاہینوں نے ان کا مقابلہ کیا، ان کی وہ ایئر فورس تو بالکل ہی جام ہو کے رہ گئی تھی، ان کا نہ کوئی فائٹر اڑا، جو اڑتا تھا ہم گرا دیتے تھے۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ ہمارا رافیل ایک ہوا ہے، کل میں ان کا میڈیا دیکھ رہا تھا کہتے 3 ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے شاہینوں نے، ایئر فورس نے ان کے 6 جنگی طیارے اور ان کے ایئر بیسز کو نشانہ بنایا۔ اس پہ میں آرمی چیف کو، ہماری عوام کو، ہماری فوج کو، ہماری جو پرائم منسٹر صاحب تھا، تمام ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اب بھی اگر انڈیا نے میلی آنکھ اٹھا کے میرے پاکستان کی طرف دیکھا تو ہم اس کا یہ حال جو کیا ہے اس سے زیادہ تباہی کریں گے۔ ابھی ہم نے پیشہ ورانہ صلاحیت کے ساتھ ان کے اس سسٹم کو تباہ کیا ہے، ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیا، اور دشمن کو بتایا کہ آپ کہتے تھے فلموں میں ہم گھر میں گھس کے ماریں گے، ہم نے آپ کو گھر میں گھس کے مارا ہے، آپ تو صرف فلمی دنیا تک کام کر سکتے ہیں، ہماری فوج پریکٹیکل کام کرتی ہے اور دشمن کو مارتی ہے۔ ایٹمی پاور ہونے کے ساتھ میزائل سسٹم، ایئر فورس، نیوی، آرمی، ہر شعبے میں پاکستان انڈیا سے آگے ہے، اور اسی طرح اللہ کے حکم سے ہم آگے ترقی کریں گے۔ اور میں اس حوالے سے اپنے بزنس مینوں کو، ہمارے کسانوں کو، اور یہ سب مل کے ہم اس کی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے، اور اکانومی میں جس طرح پاکستان آگے جا رہا ہے دن بہ دن، اس میں ہم عوام اور خاص کر
اس جنگ میں میرے کسانوں کے بیٹوں نے جانوں کے نذرانے دے کر اس ملک کی حفاظت کی. ہم اپنے کسانوں کے بیٹوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی پریس کانفرنس جلد کریں گے. اور ہم ان دہشت گردوں کو جو کرپشن کے دہشت گرد ہیں، جو اس ملک میں کرپشن سے میرے ملک کو لوٹ رہے ہیں، میری فوج نے، ایئر فورس، نیوی اور آرمی نے دشمن تو مار بھگایا، جو ہمارے اندر صفوں میں دہشت گرد بیٹھا ہے جو کرپشن کر کے میرے ملک کو لوٹ رہا ہے، نمبر وہ دہشت گرد. اور دوسرا جو انڈیا بیرونی ایجنڈے کے ذریعے ہمارے معصوم شہریوں کو اور ہمارے بلوچستان میں، KPK میں، کراچی یا پنجاب میں ان کو مختلف طریقوں سے ورگلا کے استعمال کرتا ہے. ہم اپیل کرتے ہیں اپنے جوان نسل جو بھی جس قوم سے بھی تعلق رکھتا ہے، خدا کے واسطے اس ملک نے آگے جانا ہے، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. اس کی ترقی میں کردار ادا کریں. اگر کسی نے آپ کو ورگلا لیا ہے، آپ واپس آئیں اور گورنمنٹ پاکستان آپ کو ویلکم کرے گا. اور اس دشمن جو چاہتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو ہمارے خلاف استعمال کرے، اس سے آپ کوشش کریں بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں اور آنے والی نسلوں اور ملک کو بھی بچائیں. بہت شکریہ.